من سب نبیا فاقتلوه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نہایت ہی میرے بہت سروں کے تاج آپ تمام علماء کرام، طلباء کرام والعظام، آج کی اس خوبصورت کانفرنس حب رسول کے عنوان سے اللہ رب العزت نے مجھے اس خوبصورت کانفرنس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پیارے بھائی حضرت مولانا معروف صاحب، پیارے بھائی حضرت مولانا انعام الحسن فاروقی صاحب، پیارے بھائی حضرت مولانا منظور ندیم صاحب، ان تینوں پیارے بھائیوں کی دعوت پر آنا ہوا، اور میرے بائیں جانب پیچھے تمام علماء کرام موجود ہیں۔ میں صرف مختصر وقت میں شارٹ ٹائم میں آپ حضرات کا وقت لوں گا۔ عنوان ہے حب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، اور میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارک کی تلاوت کری، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارک پر اس بات کی سرٹیفکیٹ عطا کری کہ مردوں میں سے، مومن میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، اور اس سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، رب کے قرآن نے اعلان کیا پھر سے کہ ان میں سے بعض صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، اور بعض ایسے ہیں جو اپنے اس وعدے کے انتظار میں ہیں کہ اس کو کب پورا کیا جائے۔ مفسرین قرآن نے ان تمام موضوعات پر جس بات کو درج ذیل عطا کری، سارے مفسروں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کرا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ سے مراد وہ صحابہ کرام جنہوں نے جنگ بدر، غزوہ بدر میں اپنی جان کے نذرانے پیش کرے، شہادت کا پیالہ پیا، ناستک کا مقابلہ کرا۔ غزوہ خندق میں جن صحابہ کرام نے شہادت کو قبول کرا، شہادت کا پیالہ پیا، ناستک کا مقابلہ کرا۔ غزوہ احد میں وہ صحابہ کرام جنہوں نے ناستک کا مقابلہ کرا، شہادت کا جام پیا۔ غزوہ تبوک میں جن صحابہ کرام نے سارے سرزمین تبوک کے اندر جنہوں نے جہاد کرا اور نبی کی محبت میں ناستک کا مقابلہ کرا، شہادت کا جام پیا، اس سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے نبی کی محبت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، ناستک کا مقابلہ کرا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ سے مراد رب کے پیارے محبوب نے پہلے اشارہ دیا، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِ أَبْغَضَهُمْ وَخَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ۔ رب کے پیارے دلارے نبی نے اس بات کا اعلان میں پہلے کہہ دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ سے یعنی کہ میرے نبی کے وصال کے بعد جو شخص بھی، جو صحابہ بھی اس بات پر کٹے گا، جو صحابہ بھی اس بات پر ناستک کا مقابلہ کرے گا کہ جو میرے نبی کے اگینسٹ ہوگا، جنگ یمامہ لڑی گئی ان ناستک کے خلاف، مسلمہ کذاب کے خلاف جس نے میرے نبی کو جھٹلایا، نبوت کا دعویٰ کرا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ جو اس انتظار میں تھے کہ کب رب ان کو شہادت عطا کرے گا۔ حضرت خالد سیف اللہ بھی وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ اسی انتظار میں تھے کہ کب رب تعالی ان کو شہادت کا جام عطا کرے گا۔
فمنہم من قضا نحب میں رب تعالیٰ نے مصعب بن عمیر کو شامل کرا، رب تعالیٰ نے حضرت عمار کو شامل کرا، رب تعالیٰ نے اس آیت مبارک میں جنہوں نے وعدے پورے کرے حضرت خبیب کو شامل کرا، رب تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت سفیان کو شامل کرا، رب تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا، وما بدلو تبدیلا، جو اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے، جنہوں نے میدان نہیں چھوڑا، جو پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگے، تو پھر حب رسول کس کو کہتے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، جو نبی کے کردار کو اپنائیں اسے حب رسول کہتے ہیں، جو نبی کے گفتار کو اپنائیں اسے حب رسول کہتے ہیں، جو نبی کی صورت کو اپنائیں اسے حب رسول کہتے ہیں، جو نبی کی سیرت کو اپنائیں اسے حب رسول کہتے ہیں، جو میرے نبی کی طرح نماز میں قیام کرے، جو میرے نبی کی طرح نماز میں رکوع کرے، جو میرے نبی کی طرح نماز میں سجدے کرے اسے حب رسول کہتے ہیں، جو میرے نبی کی طرح تہجد میں اٹھے رب سے امت کے لیے دعا مانگے اسے حب رسول کہتے ہیں، جو میرے نبی کی طرح رمضان المبارک میں روزے رکھے اس کی پاسداری کرے اسے حب رسول کہتے ہیں، جو میرے نبی کی طرح جس طرح نبی نے کھایا، جس طرح نبی نے پیا، جس طرح نبی چلے، جس طرح نبی اٹھے، جس طرح نبی بیٹھے، جس طرح نبی لیٹے، جو اسی طرح بیٹھے، اسی طرح اٹھے، اسی طرح لیٹے اسے حب رسول کہتے ہیں، جو میرے نبی کی طرح قرآن کی تلاوت کرے، جو میرے نبی کی طرح حق کلمہ بلند کرے اسے حب رسول کہتے ہیں، جو میرے نبی کی طرح غزوہ بدر میں ناستک سے لڑے اسے حب رسول کہتے ہیں، جو میرے نبی کی طرح خندق کھودے ناستک کا مقابلہ کرے اسے حب رسول کہتے ہیں، جو میرے نبی کی طرح دین اسلام کے خاطر طائف کے میدان کی طرح باطل کے سامنے میدان جہاد میں اپنا خون بہا دے اسے حب رسول کہتے ہیں، جو میرے نبی کی طرح ان کافر کی طرف تلواریں چلائے، ان ناستک کے لیے تیروں کو برسائے، ان ناستک کے لیے نیزوں کو اٹھائے، ان ناستک کے لیے اسلحے کو اٹھائے اسے حب رسول کہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جس طرح صحابہ کرام نے ان ناستک کا مقابلہ کرا، حب رسول کو اپنایا، اپنے نبی کے لیے، دین اسلام کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا، ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم مجاہد میں ان ناستک کا مقابلہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، وقت بہت مختصر ہے اور میری اصل میں نیند بھی پوری نہیں ہوئی، اس لیے میں پہلے فارغ ہو رہا ہوں۔ آپ تمام علماء سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں کچھ بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جو عنوان ہے حب رسول کا، میرے آپ کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ میں اور آپ اسی طرح صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں اور حب رسول کو اپنائیں گے تو رب تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے گا، فقد فاز فوزا عظیما۔ رب تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے گا، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا ابدا کی۔ لیکن شرط یہ ہے ہم اسی وے پر چلیں جس وے پر صحابہ کرام چلے،
جس وے پر صحابہ کرام نے اپنی جان کے نذرانے پیش کرے۔ میرے پیارے بھائیوں، حب رسول کو ابو بکر نے اپنایا، رب تعالی نے ابو بکر کو صداقت کا پیکر بنا دیا۔ حب رسول کو حضرت عمر فاروق نے فالو کرا، رب تعالی نے ان کو عدالت کا پیکر بنا دیا۔ حضرت عثمان غنی نے حب رسول کو فالو کرا، رب تعالی نے عثمان غنی کو سخاوت کا پیکر بنا دیا۔ حب رسول کو حضرت علی نے فالو کرا، رب تعالی نے علی کو شجاعت کا پیکر بنا دیا۔ رب تعالی کے محبوب کے لیے حب رسول کو سعد بن ابی وقاص نے فالو کرا، رب تعالی نے سعد بن ابی وقاص کو جسارت کا پیکر بنا دیا۔ عبداللہ بن مسعود نے حب رسول کو فالو کرا، رب تعالی نے عبداللہ بن مسعود کو فقاہت کا پیکر عطا کر دیا۔ رب تعالی کے پیارے محبوب کے حب رسول کو حضرت معاویہ نے فالو کرا، رب تعالی نے حضرت معاویہ کو سیاست کا پیکر بنا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اسی حب رسول کو فالو کرا، رب تعالی نے عبد الرحمن بن عوف کو بصارت کا پیکر بنا دیا۔ بلال حبشی نے حب رسول کو فالو کرا، رب تعالی نے بلال حبشی کو بصیرت کا پیکر بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن مخدوم نے حب رسول کو فالو کرا، رب تعالی نے ان کو ذہانت کا پیکر بنا دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی حب رسول کو فالو کرو، آج سے رب سے وعدہ کرو کہ ہم ایک بات کو جانتے ہیں، جو نبی کے حق میں ہوگا، جو نبی کے لیے ہوگا، ہمارا جان، ہماری مال، ہمارا گھر بار اس کے پاؤں پہ قربان ہے۔ اور جو ناستک میرے نبی کو تسلیم کرتے ہیں، سارے فیصلوں کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں، مگر ایک شرط پر، سارے فیصلے، سارے قوانین، سارے ججز، سارے چیف جسٹس، سارے وزیر اعظم، سارے صدر، ہم سب کو ایکسپٹ کرتے ہیں، مگر ایک شرط پر۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہی ہے کہ جو شخص بھی شنشت کے اگر فیصلے قرآن کے مطابق ہوں گے، سپریم کورٹ کے اگر فیصلے قرآن کے مطابق ہوں گے، ججز کے فیصلے اگر قرآن کے مطابق ہوں گے، وزیر اعظم کے فیصلے اگر قرآن کے مطابق ہوں گے، رب تعالیٰ کے نبی کے مطابق ہوں گے، ایسے سارے فیصلے کو ہم سارے مسلمان ایکسپٹ کر لیں گے۔ لیکن اگر کوئی فیصلہ قرآن کے اگینسٹ ہوگا، اگر کوئی فیصلہ نبی کے اگینسٹ ہوگا، ایسے فیصلوں کو، ایسے سپریم کورٹ کو، ایسے شنشت کو ہم مسلمان جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ آخری بات، شش قطع بس، آخری بات کیا ہے میرے پیارے مسلمانوں؟ شش قطع یہ ہے کہ آج دنیا کے سارے مسلمان، ہم لوگوں کا اب آ گیا وقت کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھوں کو پکڑ لیں انشاءاللہ۔ ہم مسلمان ایک بن جائیں۔ ہماری مضبوطی، ہماری انرجی، ہماری پاور صرف اسی بات پر ہے کہ میں اور آپ جتنے مسلمان ہیں، صرف بنگلہ دیش کے نہیں، صرف پاکستان ہندوستان کے نہیں، بلکہ سارے وشو مسلم جب ایک بن جائیں گے، رب تعالیٰ انشاءاللہ مجھے آپ کو، ساری دنیا والوں کو انشاءاللہ وکٹری عطا کرے گا۔ میرا وقت چونکہ میں نے آگے بھی جانا ہے، انشاءاللہ میرے پیارے بھائیوں اس بات کو لے کر اجازت چاہوں گا کہ انشاءاللہ اب یہ بنگلہ دیش ہو یا ساری دنیا کے مسلمان ہو، انشاءاللہ ساری دنیا کے مسلمان، میرا یہ پیغام ہے، ہر مجلس میں جا کے، ہر محفل میں جا کے، ہر جگہ جا کر میں صرف ایک پیغام کو عام کرتا ہوں۔ یہی میرا درد دل ہے، یہی میرا میسج ہے۔ میرے پیارے نوجوانوں، اس میسج کو آگے فارورڈ کر دینا، اس پیغام کو ساری دنیا میں پھیلا دینا۔ میرا پیغام ایک ہے،
کہ جس دن ساری دنیا کے مسلمان، جس دن عرب و عجم کے مسلمان، جس دن پاکستان، ہندوستان، افغانستان کے مسلمان، جس دن ساری کنٹری کے مسلمان ایک بن جائیں گے، رب کعبہ کی قسم ساری دنیا میں صرف لا الہ الا اللہ کا پتاکا گھومے گا انشاءاللہ۔